اذیت پہنچائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. اب رسول کو اگر کسی نے اذیت پہنچائی تو اللہ رب العزت نے اس اذیت کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا کہ اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. یہ تو پہلا. اب اللہ پاک کو براہ راست تو اذیت پہنچانا نہ جسمانی اذیت ممکن ہے، نہ کوئی ذہنی اذیت ہے، نہ روحانی اذیت ہے. اللہ رب العزت کی ذات اقدس تو ایسے احساسات سے قرار دیا. جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. جیسے رسول کا ادب اللہ کا ادب ہے، جیسے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جیسے رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے، جیسے رسول کی حرمت اللہ کی حرمت ہے، اور جیسے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، جیسے رسول سے بے وفائی اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے، اسی طرح فرمایا میرے رسول کو اذیت پہنچانا اللہ کو اذیت. حکم کیا ہے؟ فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو ظاہراً جو انسان کی اپنی سمجھ میں معمولی آتی ہے چیز کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس درجے کی بھی کوئی اذیت اللہ کے رسول کو پہنچائے گا تو فرمایا اللہ رب العزت نے اللہ نے اس پر دنیا میں بھی لعنت کی. اور دوسرا حکم یہ کہ اللہ رب العزت نے اس پر لعنت کی اور اس کو ملعون کر دیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اور اس کے لیے انتہائی ذلت اور رسوائی پہنچانے والا عذاب مقرر کر دیا. یہ جو لفظ آیا عذابًا مُهِينًا، یہ توجہ طلب ہے قرآن مجید کا یہ لفظ، اس لیے کہ قرآن مجید میں عذاب مختلف الفاظ اور مختلف صفات کے ساتھ آتا ہے. عذاب کا ذکر کہیں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں عذاب کے حوالے سے عذاب عظیم، کہیں ذکر آتا ہے عذاب علیم، کہیں ذکر آتا ہے عذاب مہین. بڑا عذاب ہے، ہر قسم کے جرم جس کے نتیجے میں انسان عذاب جہنم کا حقدار بنے گا، اس کے لیے عذاب عظیم ایک کامن لفظ ہے. وہ کافروں کے لیے بھی آتا ہے اور غیر کافر کے لیے بھی آتا ہے، گناہگاروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، اور چوروں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، ہر قسم کے مجرم کے لیے. اس سے اوپر درجہ جب اللہ پاک عذاب سخت تر کرنا چاہے تو عذاب علیم کا لفظ ہے. عذاب علیم کا معنی دردناک عذاب غیر کافر کے لیے عام طور پہ نہیں ہوتا. اس میں عذاب کی تیسرا جب اس سے بھی شدت بڑھانا مقصود ہو تو عذاب مہین آتا ہے، اہانت انگیز ذلت ناک عذاب، اس کا ذکر آتا ہے. اب یہ جو قرآن مجید نے 3 یعنی معیار مقرر کر دیے، اس سے تعین کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب عذاب کے ساتھ لفظ علیم آ جائے تو اس کا حکم کیا وضع کیا جا رہا ہے قرآن میں، اور اگر عذاب مہین آ جائے تو اس کا حکم کیا وضع کیا جا رہا ہے. سوائے کافروں کے پورے قرآن میں عذاب مہین کسی کے لیے نہیں کہا جاتا. جس کے لیے عذاب مہین کا لفظ وارد ہو جائے تو قرآن مجید نے صراحتاً اس پر کفر کا حکم صادر کر دیا. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس جگہ جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے عذاب مہین تیار کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے رسول کو اذیت پہنچانے والا براہ راست اس اذیت پہنچانے کے فعل کے ارتکاب سے کافر ہو گیا. اب اس کے اوپر مزید علتوں کو تلاش کرنا اور علمی اور فقہی اور اصولی اور کلامی منہ شگافیوں کو تلاش کرنا، اس کا راستہ امام حسین کو نفس انسانی کے قتل کے حکم کے دائرے میں نہیں دیکھا جائے گا، اسے رسول پاک کو اذیت پہنچانے کے حکم کے دائرے میں دیکھا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام احادیث صحیحہ اور احادیث حسنہ میں ہے. جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان کربلا میں جس دن شہادت ہو رہی تھی امام علی مقام کی، تاجدار کائنات بنفس نفیس موجود، اور شہدائے کربلا معلیٰ کا خون شہادت جمع کر رہے تھے معجزتاً ایک شیشی میں. اور جب حضرت ام سلمہ نے خواب میں آپ کو دیکھا، اسی وقت اٹھیں اور وہ جو مٹی کربلا کی جبرائیل امین علیہ السلام نے لا کے آقا علیہ السلام کو دی تھی، یہ فرماتے ہوئے مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، بہقی نے روایت کیا، طبرانی نے روایت کیا، مسند احمد بن حنبل نے روایت کیا، مسند ابو یعلا نے
بے شمار کتب احادیث میں کئی صحابہ کرام سے اور ازواج مطہرات سے مروی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے ساتھ احادیث صحیحہ میں، جن میں جبرائیل امین نے آ کے بتایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ محبوب شہزادے حسین کربلا کی سرزمین میں شہید کر دیے جائیں گے، اور وہاں کی مٹی لا کے آقا علیہ السلام کو دی تھی۔ آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی تھی اور فرمایا تھا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل۔ اے ام سلمہ اس مٹی کو دیکھتے رہنا اور دیکھنا جس دن یہ خون میں بدل جائے سمجھنا اس دن میرا حسین کربلا کی سرزمین پہ شہید ہو گیا ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا، بعد دوپہر ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے خواب میں آقا علیہ السلام آتے ہیں، سر انور کے بال مبارک، یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا شہد تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی اپنے حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں، میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ سارا دن رسول مشہد حسین پہ رہتے ہیں اور ان کے خون شہادت کا قطرہ زمین پر روحانی دنیا میں نہیں گرنے دیتے، سنبھال کے لاتے ہیں۔ اور ام سلمہ فرماتی کہ آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں حسین اور تمام شہداء کربلا کا خون جمع کر کے لایا۔ اٹھ کے دیکھتی ہیں تو وہ مٹی جو آقا علیہ السلام نے ان کو دی تھی وہ خون سے بدل چکی تھی۔ یعنی آقا علیہ السلام کا کنسرن دیکھیں، آقا علیہ السلام کی محبت کی شدت دیکھیں، آقا علیہ السلام کی مودت دیکھیں، ان کا مقام و مرتبہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں کیا ہے، آپ کی روح میں کیا ہے، آپ کے احساسات میں کیا ہے، آپ کے جذبات میں کیا ہے، آپ کی کیفیات۔ حسین اگر روتے تو آقا علیہ السلام تڑپ جاتے ہیں، نماز میں سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حسین دوڑ کے آپ کی پشت مبارک پہ چڑھ گئے، صحابہ کرام اتارنے لگے، فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار ان کو نہیں اتارنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت۔ آپ نے نماز میں دوران سجدہ پشت سے حضرت امام حسین کو اتارنے سے روکا، صحابہ کرام کسی اور غرض سے نہیں اتار رہے تھے، دیکھ رہے تھے حضور سجدے میں ہیں، چلو اتار لیں آہستہ سے، مگر اس کے ساتھ جوڑا آقا علیہ السلام نے اپنی اس محبت کے رشتے کو حسین کے ساتھ، اور امت کو بتایا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ میری محبت جو حسین سے ہے وہ کیفیت سجدہ سے بھی زیادہ۔ اتنا بوجھ اگر حسین کی طبیعت پہ آ جائے کہ مجھے اپنے نانا کی پشت سے کیوں اتار دیا، مجھے وہ بوجھ بھی گوارا نہیں، اور کب گوارا نہیں؟ جب میں اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں ہوں۔ امام علی مقام کی محبت کو یہ درجہ دیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتنی اذیت، ان کے احساس کی اتنی اذیت وہ گوارا نہیں۔ اور کربلا کا پورا واقعہ سن کر پڑھ کر بیان کر کے علماء اور اسے نفس انسانی کا قتل کر کے کہیں کہ کفر نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔